بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ حضرت خواجہ محمد شیوہ الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ 1264 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ قرآن مجید حضرت شیخ محمد عبد الجلیل قریشی سے حفظ کیا اور دیگر علوم حضرت مولانا محمد معظم الدین معظم آبادی سے کی۔ آپ کی بیعت اپنے والد ماجد حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ آپ کے زیر نگرانی مدارج سلوک طے کر کے اجازت و خلافت حاصل کی۔ حضرت خواجہ شیوہ الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بے حد لطیف الاحساس تھے۔ کھیتوں کی طرف سے ہوا چلتی تو بعض اقسام کے پھولوں اور پودوں کی بو سے انہیں گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی زکام کی شکایت ہو جاتی۔ ایک بار بیمار پڑے اور دعا کی تیاری کے لیے کچھ دور بادام توڑے جانے لگے۔ کوئی کڑوا نکلتا تو بو پا کر فرما دیتے کہ کڑوا ہے الگ کر دو۔ کوئی 10 کوس کے دور کے فاصلے پر ایک قصبہ میں شادی کی تقریب پر نعرے بج رہے تھے۔ یہیں سے بتانے لگے کہ اب فلاں گیت بج رہی ہے۔ حضرت ثانی لسانی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوار دوڑا کر پتہ کروایا تو جو گیتیں آپ نے بتائی تھیں نقارچوں نے ان کی تصدیق کی۔ رات کو گھر کے اندر کانوں میں روئی ڈال کر سوتے کہ مسجد میں درویشوں کے وظائف اور ذکر کا شور کچھ دیر سو لینے دیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت خواجہ حافظ محمد شیوہ الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج شریف بہت لطیف تھا۔ حکیم سید جلال فرماتے تھے، لوگ دلی کے شہزادوں کی نازک مزاجی بیان کرتے ہیں، ہمارے شہزادے محمد شیوہ الدین کے لطیف ترین مزاج کے کوئی مد مقابل نہیں۔ آپ کے تمام حواس زبردست قوی تھے، قوت شامہ، قوت باصرہ، ذائقہ اور سمع انتہائی درجے کی قوی تھی۔ ساہیوال کے لوہار رات کو برتن بناتے اور تانبا وغیرہ کوڑتے تو آواز آپ سنتے، بلکہ ایک بار میاں احمد لنگاری کو فرمایا کہ ساہیوال جا کر ان سے کہو کہ رات کی مجھ سے مزدوری لے لیا کریں اور کام کو چھوڑ دیں کیونکہ مجھے نیند نہیں آتی۔ میاں احمد دین لنگاری نے انہیں جا کر کہا کہ صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں 2 گنا کام کیا کرو کیونکہ مجھے بہت پسند آتا ہے۔ حالانکہ لنگاری نے آزمائش کے لیے کہا۔ دوسری رات دگنی آواز سن کر لنگاری کو جا کر جگایا اور فرمایا، او جنگو، تو نے منع نہیں کیا تھا، وہ تو زیادہ کام کر رہے ہیں، پہلے سے دگنا ہے۔ حضرت صاحبزادہ عبد الخالق سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت خواجہ محمد شیوہ الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بازار سے بادام لاؤ اور میرے سامنے توڑ کر کھاؤ۔ ہم بادام ان کے سامنے توڑتے، 1-2 قدم کا فاصلہ ہوتا، جب مغز نکلتا تو کڑوے مغز کی نسبت فرماتے کہ کڑوا ہے، پھینک دو، چنانچہ وہ واقعی کڑوا ہوتا، حالانکہ دور بیٹھے ہوئے بذریعہ ہوا معلوم فرما لیتے تھے۔ قوت شامہ اس قدر تیز تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت پرہیزگار تھے۔ آپ کا دل ہر وقت خوف خدا سے ڈرتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی اور انکساری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ غیر محرم عورتوں کی آواز سننے سے بھی گریز کرتے۔ ایک مرتبہ راجہ کشمیر نے دونوں صاحبزادوں کو بلوا کر اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا تھا۔ بہت عرصہ بعد خواجہ شیوہ الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی شہر میں گزر ہوا۔ وہاں چند لوگ ایک مریض کے لیے اس عقیدے سے پانی دم کروانے کی غرض سے حاضر ہوئے کہ جتی ستی کا دم آب حیات کا حکم رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، شاید میں جتی ستی کہلانے کا مستحق نہیں، کیونکہ جب میں مہاراجہ کشمیر کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا تو ایک روز ان کے محل میں طوائف گا رہی تھی، جس کی آواز مجھے سنائی دی اور بلی معلوم ہوئی۔ مزید فرمایا،
کہ اب میرے دم میں وہ تاثیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 فرزند عطا کیے: صاحبزادہ عبدالحمید سیالوی، صاحبزادہ عبدالجلیل سیالوی، صاحبزادہ عبدالقادر سیالوی، صاحبزادہ عبدالخالق سیالوی اور صاحبزادہ عبدالرحمن سیالوی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند بیان کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ محمد شعاع الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سخت علیل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ رمضان المبارک میں مجھے موت نہ دینا، تاکہ لوگوں کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں تکلیف نہ ہو اور ان کی عید کی خوشیاں خراب نہ ہوں، کیونکہ اس وقت یہ رواج ہوتا کہ جب کوئی وفات پا جاتا تو گھروں میں چولہا نہ جلتا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال عید کے دوسرے دن یعنی 2 شوال کو سیال شریف میں ہوا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دریا میں طغیانی آئی اور پانی سیال شریف آ گیا۔ محل شریف میں مزارات کی مشرقی جانب خراب ہو گئی۔ تمام مزارات سے مشرق والی مزار کے ساتھ مغربی مزار حضرت خواجہ محمد شعاع الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس مزار کو خود میں نے درست کروایا۔ حضرت خواجہ حافظ محمد شعاع الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی۔ جسم بالکل مکمل، اسی طرح کفن والی چادر بدن پر تنی ہوئی تھی، کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ مزار شریف سے کچھ مٹی غبار کی مانند چادر پر گری ہوئی تھی۔ چہرہ مبارک پورا نظر نہ آیا کیونکہ ڈھانپا ہوا تھا، البتہ ریش مبارک کی میں نے زیارت کی، حالانکہ اس وقت آپ کے وصال مبارک کو تقریباً 85 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔